هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، باواز بلند نعرہ صلوات. تمام تعریفیں اس خالق دو عالم کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں دہلیز حیدر پہ جھکا کر، دہلیز حیدر کرار پر جھکا کر ادراک کی سلطنت پر حکومت کرنا سکھا دیا، کہ جس نے ہمیں دہلیز حیدر کرار پر جھکا کر ادراک کی سلطنت پر حکومت کرنا سکھا دیا. اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے اپنی مودت میں بندھے ہوئے بندوں کو انداز بندگی سکھا دی. اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ بندگی کسے کہتے ہیں. شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو کہ ہمیں علی ابن ابی طالب کا در نصیب ہوا ہے. اگر علی نہ ہوتے تو مجھے پتہ نہ چلتا کہ میں نے کس خدا کے سامنے سجدہ کرنا ہے. میں تو بس اس لیے خدا کو تسلیم کرتا ہوں کہ جس خدا کے سامنے علی جیسا بندہ سجدہ کرتا ہو اس خدا کا عالم کیا ہوگا. یہ علی کا انداز بندگی ہے. علی نے ہمیں بندگی سکھائی ہے. اور شاید یہ میں نے چھوٹا جملہ کہہ دیا علی کے لیے. علی نے فقط ہمیں بندگی نہیں سکھائی ہے بلکہ حق یہ ہے کہ علی نے ہمیں توحید سکھائی ہے. علی نے ہمیں خدا کا پتہ دیا ہے. اور میں تو شاہ علی کے صرف اسی جملے کی وجہ سے خدا کے سامنے جھکتا ہوں کہ علی نے ایک مرتبہ آواز دی کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. اے میرے پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. اور علی کے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. مل کے صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، کل ہماری گفتگو جس مقام پر آ کر رکی تھی، میرا موضوع ہے صراط خدا بزبان خدا. اور اسی پر کوشش رہے گی کہ آخری مجلس تک گفتگو جاری و ساری رہے. ہماری گفتگو اس نقطے پر آ کر رکی کہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، بس تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، بس تم نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اور اتباع محمد صراط الہی کا مصداق قرار پائی. یعنی رسول خدا کی ذات تمام مسلمانوں کے درمیان ایک مشترکہ نقطہ ہے، ایک متفقہ نقطہ ہے. رسول خدا کی ذات پر تمام کے تمام مسلمان جمع ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس رسول کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس رسول کے پیچھے پیچھے چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ رسول کس کی اتباع کرتا ہے؟
وہ رسول کس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے؟ عزیزوں، ہر انسان کی زندگی میں دو حالتیں ہوا کرتی ہیں. کسی بھی انسان کی زندگی دو حالتوں سے باہر نہیں ہے. یا تو وہ کچھ کہہ رہا ہے جسے قول کہا جاتا ہے، یا وہ کچھ کر رہا ہے جسے عمل اور فعل کہا جاتا ہے. یہاں پر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں قولن بھی آپ کے سامنے مصروف ہوں، بات بھی کر رہا ہوں، اور عملن بھی مصروف ہوں. آپ مجلس سن رہے ہیں، یہ آپ کا عمل ہے. آپ قولن انجام نہیں دے رہے کسی کام کو، آپ عملن ایک کام میں مصروف ہیں. اسی طرح سے ہر انسان، چاہے اچھائی ہو یا برائی، اچھائی یا گفتار کے اندر ہوا کرتی ہے، یا کردار کے اندر ہوا کرتی ہے، یا انسان کی رفتار کے اندر ہوا کرتی ہے. ایک مرتبہ سورہ مبارکہ یونس میں خداوند عالم نے آواز دی، اے حبیب وقال الذین لا یرجون لقاءنا. کچھ افراد آپ کے سامنے آتے ہیں، کچھ افراد آپ کے پاس آتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، قیامت پر ان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے. کیا کہتے ہیں کہ ائتی بہذا القرآن غیر ھذا او بدل. اے حبیب، یا آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آئیں. توجہ کیجئے گا، یا آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آئیں، یا اسی قرآن میں تبدیلی کر دیں، اسی قرآن میں تحریف کر دیں. اچھا، یہ کہنے والے مسلمان تھے، کوئی عیسائی یہودی تو تھے نہیں. تو پیغمبر بھی جانتے تھے، چاہے اس زمانے کے مسلمان ہو چاہے اس زمانے کے مسلمان ہو، کہ ان سے قرآن ہضم نہیں ہو رہا ہے، یہ قرآن کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ قرآن بھی جو بھی آیت اٹھائیں آگے علی موجود ہے. قرآن کی جس آیت پر ہاتھ رکھتے اس میں علی کا ذکر موجود ہے. بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک علی کا ذکر موجود ہے. آئے مباہلہ اٹھائی تو علی نفس رسول کا مصداق نظر آیا. آئے تطہیر اٹھائی تو علی چادر کسا چادر تطہیر کے نیچے نظر آیا. آئے ولایت اٹھائی تو علی رائے خدا میں زکات دیتا ہوا نظر آیا. آئے بلغ اٹھائی تو علی کی ولایت کا اقرار دینے کا حکم دیتا ہوا اللہ نظر آیا. ہجرت کی شب دیکھ لیجئے، آئے ہجرت اٹھائی تو علی نے اللہ کی مرضی کے بدلے اپنے نفس کو بیچ ڈالا. قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھا لو، علی کا ذکر اس میں ہر حال میں مل کر رہے گا. یہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے. چاہے خندق ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے بدر ہو، چاہے احد کا میدان ہو، تم نے تو چاہا تھا کہ نصاب کے اندر سے علی کا ذکر نکال دو. ارے ذرا ہوش کے ناخن لے. کل کو تیرے بچے نے تجھ سے پڑھ کے پوچھ لیا کہ بابا خیبر کا فاتح کون تھا، تو سوچا بھی ہے کیا جواب دے گا؟ کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ خیبر علی کے بغیر موجود ہو، خندق علی کے بغیر موجود ہو، احد علی کے بغیر موجود ہو، بدر علی کے بغیر موجود ہو؟ ارے اسلام علی کے بغیر ممکن نہیں ہے. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، اور کوثر علی کے ملک ہے، جنت میں بھی علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے. ارے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. مل کے نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. رسول خدا مزاج کو جانتے تھے. جب آگے سوال کیا گیا پیغمبر اس قرآن کو تبدیل کر دیں یا کوئی اور قرآن لے کر آئیں، تو پیغمبر نے قرآن کو بدلا نہیں، کیونکہ اس دور کے لوگوں کے مزاج کو بھی جانتے تھے، اس دور کے لوگوں کے مزاج کو جانتے تھے. تو قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن کے لیے ایک وارث قرار دیا اور فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا پدر، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت، میرے اہل بیت ہیں. اللہ کے نبی نے بھی قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑا. ہر دور کے اندر قرآن کا وارث موجود رہا. پیغمبر کے بعد، نبی کے بعد علی آ گئے، علی کے بعد حسن آ گئے، حسین، حسن کے بعد حسین وارث قرآن قرار پائے. اور اگر آج بھی
1400 سال مسلمانوں کو گزرنے کے بعد بھی 1400 سال کے بعد بھی مسلمانوں کو قرآن اگر محفوظ حالت میں نظر آ رہا ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ غیبت کے پردے میں کوئی وارث قرآن موجود ہے۔ یہ اہل بیت کی ذات گرامی وارث قرآن ہے، پیغمبر نے انہی کو وارث قرآن قرار دیا۔ تو جہاں پر میری گفتگو رکی تھی کہ پیغمبر بھی یا قول کے ذریعے سے کسی کام کو انجام دیں گے یا عمل کے ذریعے سے کسی کام کو انجام دیں گے، پیغمبر کا عمل تو اس آیت کے ذریعے سے ثابت ہو گیا کہ جب ایک مرتبہ کہا کہ اس قرآن کو تبدیل کر دیں تو پیغمبر نے آواز دی کہ میں قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کس کی اتباع کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں کسی چیز کی اتباع نہیں کرتا، میں محمد میں بس اسی چیز کی اتباع کیا کرتا ہوں کہ جو وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے پیغمبر کا عمل کہ جو اتباع رسول اتباع خدا میں گزر رہی ہے۔ اور پیغمبر کا قول کیا ہے؟ سورہ نجم میں آواز دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا حبیب تو اپنے ہوائے نفس سے حد تک کلام بھی نہیں کیا کرتا، ارے یہ وحی کہا کرتا ہے جو وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ تو گویا پیغمبر کا عمل وحی خدا کے مترادف ہے، گویا پیغمبر کا قول وحی خدا کے مترادف ہے۔ اور میں ایک تعریفی جملہ اس عوام کے اندر کہنا چاہتا ہوں، یہ قصر بطول کا بیدار مجمع، عزادار مجمع، ولائی مجمع، مولائی مجمع، یہاں سے لے کر آخری بندے تک کسی کی آواز خاموش نہ رہے۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو قدر ضرور کرنا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے لاکھوں کے مجمع کے سامنے صحابہ کا مجمع تھا، قول کو اور فعل کو، کہنے کو اور کرنے کو اکٹھا کر دیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں کہنے کو، قول کو اور عمل کو اکٹھا کر دیا، پالانوں کا منبر سجایا، علی کو اپنے ہاتھوں کا بلند کر کے دکھایا، من کن تو مولا کہہ کے بتایا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ میں علی کو مولا نہیں بنا رہا ہوں، یہ خدا علی کو مولا بنا رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی، اب پتہ چلا کہ صراط الہی کا مصداق فقط پیغمبر نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے ساتھ مرتضیٰ بھی صراط الہی کا مصداق ہیں۔ شواہد التنزیل ایک کتاب میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، بھائیوں کے گھر کی کتاب ہے، اہل سنت کے گھر کی کتاب ہے، گھر سے وہ بھی ہمارا ہی گھر ہے، گھر سے وہ بھی ہمارا ہی گھر ہے، ایک ہی گھر کے دو فرد ہیں، ایک ہی گھر کے دو افراد ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے ابن عباس نقل کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یا علی انت الطریق المستقیم، انت الطریق الواضح، انت الصراط المستقیم، تو ہی واضح راستہ ہے، تو ہی سیدھا راستہ ہے، تو ہی صراط الہی کا مصداق ہے۔ اور جو لوگ کتاب کافی کی رٹ لگا کر رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے خدا کی کتاب ہی کافی ہے، ان کو خدا کی کتاب سے ہی جواب دیا جائے کہ صراط الہی کا مصداق علی ابن ابی طالب کیسے قرار پائے۔ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ یوسف کے اندر خداوند عالم نے آواز دی کہ اے حبیب قل، ان سے کہہ دیجئے ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا مجھ اللہ کا راستہ ہے، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، انا ومن اتبعنی علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بصیرت کے ساتھ اس اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ایک تو میں دعوت دیتا ہوں، ومن اتبعنی، اور وہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جو میرے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے، کہ جو میری مکمل اتباع کیا کرتا ہے۔ اب کون ہے وہ، کس کی ذات ہے کہ جو پیغمبر کی مکمل تابع رہی اپنی زندگی کے شروع سے لے کر آخر تک؟ آخر وہ کس کی ذات ہے کہ جب اس نے دنیا میں آگے کھولی تو پیغمبر کا چہرہ دیکھا، جب پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی، پیغمبر نے دنیا سے ظاہری طور پر جانے سے پہلے آغوش میں اس کا چہرہ دیکھا۔ خدا کی قسم سوائے فرزند ابو طالب کے کسی مائی کے لال کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ مار کر کہہ سکے کہ ارے میں پیغمبر کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے
میں چلا کرتا ہے. یہ علی ابن ابی طالب کی اتباع رسول ہے، اور اسی اتباع رسول کے اندر علی نے اپنی پوری زندگی گزار دی. عزیزوں، علی ابن ابی، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں گے. علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی جو پیغمبر کے ہمیشہ ساتھ رہی، تو بس صراط الہی کے اب تک 2 مصداق ہو گئے. ایک ہے مصطفیٰ، ایک ہے مرتضیٰ. راستہ ایک ہے، چہرے 2 ہیں. یہ الفاظ کو بدلوں، چہرے 2 ہیں، کردار ایک ہے. چہرے 2 ہیں، رفتار ایک ہے. چہرے 2 ہیں، کردار ایک ہے. چہرے 2 ہیں، گوشت ایک ہے. فرمایا کہ یا علی لحمک لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت. فرمایا کہ یا علی دموں کا دمی، 2 چہرے ہیں، خون ایک ہے. فرمایا کہ یا علی انا و علی من نور واحد، چہرے 2، نور ایک ہے. انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی شجرہ سے ہیں. چہرے 2 ہیں، شجرہ ایک ہے. تو واحد علی کی ذات ہے کہ جو نبی نہیں ہے مگر نبی جیسی ہے. چاہے وہ اٹھنا ہو، چاہے وہ علی کا بیٹھنا ہو، چاہے وہ علی کا سونا ہو، چاہے وہ علی کا چلنا ہو، چاہے وہ علی کا کھانا ہو، چاہے وہ علی کا پینا ہو. ارے اگر علی نبی جیسے نہ ہوتے تو سوال یہی تو ہے کہ ہجرت کی شب پوری رات گزر گئی، لیکن کفار مکہ، مشرکین مکہ پہچان نہ سکے کہ بستر پر نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی. اور عزیزوں، یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں. میں نے کہا کہ علی نبی جیسے ہیں لیکن نبی نہیں ہیں. ایک اعتراض جو ہم پر کیا جاتا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے بھائیوں کی، یا بعض بقیہ مکتبہ مکاتب فکر کے افراد کی کتابوں کے اندر اور سوشل میڈیا میں بھی آ چکا ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں. بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑی بات ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں. شیعہ پیغمبر اکرم کو آخری نبی نہیں مانتے. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ شیعہ لوگ گھما کے وعدے کیا کرتے ہیں. شیعہ لوگ سامنے والے کے دماغ کو گھما دیا کرتے ہیں. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ علی نبی جیسے ہیں. جب نبی جیسے ہیں تو پھر نبی ہوئے. اب میں یہاں پہ دلیل دے رہا ہوں، جیسی ختم نبوت کی دلیل ہم شیعوں کے پاس ہے، دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی اور مکتب فکر کے اندر موجود نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ توجہات کا طالب ہوں. کلمہ، آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو مسلمان ہونے کا کلمہ ہے، جو مومن ہونے کا کلمہ ہے، وہ کیا ہے بھائیوں؟ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے اندر نبی کی نبوت کا اقرار ہے، ختم نبوت کا اقرار نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گرچہ برادران اہل سنت ختم نبوت کے قائل ہیں. وہ کوئی اور فرقہ تھا بھٹو کے دور میں کہ جس کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، کیونکہ وہ نبی کی نبوت کے تو قائل تھے پیغمبر کی، لیکن پیغمبر کے بعد انہوں نے اپنا ایک نبی بنا ڈالا. لیکن ہم شیعہ وہ واحد مکتب فکر ہیں کہ ہمیں ختم نبوت کی ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں ختم نبوت کی کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میرا یہ بچہ یہاں موجود ہے، اس سے پوچھا جائے کہ بیٹا ذرا کلمہ سناؤ، تو ڈنکے کی چوٹ پہ پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی ہے محمد، اللہ کے رسول ہے محمد. یہاں پر خاموش نہیں ہوگا، فوراً سے کہے گا کہ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبوت ختم ہو چکی ہے، ولایت شروع ہو چکی ہے. تو بچے نے بھی کلمہ پڑھ کے بتا دیا کہ علی نبی جیسے ہیں مگر نبی نہیں ہے. ارے علی کہ جو نبی جیسے ہو کر نبی نہ بن سکے تو ایرا غیرہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟
یہ علی بن ابی طالب کی ذات گرامی کی جو صراط الہی کا مصداق ہے کہ جو نبی جیسی ہے مگر نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت کے بعد جس سے ولایت کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ بس عزیزوں، دامن وقت میں گنجائش موجود نہیں ہے، میں نے اپنے عرض میں یہاں پہ ختم کیا۔ آج 2 محرم کا دن تھا، اور جانتے ہیں نا کہ 2 محرم وہ دن ہے کہ جس دن حسین کا قافلہ کربلا میں وارد ہو چکا۔ ہاں، آج سے حسین تا قیام قیامت زمین کربلا کے مہمان بن چکے۔ ایک مرتبہ حسین کربلا کے رستے میں تھے، ابن زیاد ملعون نے 1000 کا لشکر بھیجا اور اس کا سالار بنایا حر ابن یزید ریاحی کو، اور کہا کہ اے حر، جب تم حسین کے قافلے سے مل جاؤ تو اسی مقام پر حسین کو روک لینا۔ ایک مرتبہ حسینی لشکر نے دیکھا کہ سامنے سے ایک قافلہ آ رہا ہے، سمجھے کہ شاید درخت موجود ہیں، ہم کسی مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ جب قریب آئے، جب قافلہ قریب آیا تو کیا دیکھا؟ ایک پیاسا قافلہ ہے۔ حر کا لشکر جانتے ہیں نا، جب حسین سے ملاقات کی ہے حر نے تو بہت زیادہ پیاسا تھا۔ حر کا پورا لشکر، جانور بھی بڑے پیاسے تھے، لیکن کیا کہنا میرے مولا حسین کی سخاوت کے، جانتے تھے کہ حر کے لشکر سے ملاقات ہونے والی ہے تو پہلی منزل سے ہی کافی مقدار میں پانی لے کر چلے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے حکم دیا کہ حر کے لشکر کو سیراب کیا جائے۔ اللہ حسین کی سخاوت، دشمن کا لشکر ہے مگر پانی پلانے سے دریغ نہ کیا۔ عزیزوں، جو پانی نہ پلائے وہ یزیدی صفت ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جب پانی پلانے لگے، حتیٰ جانوروں کو بھی، گھوڑوں کو بھی سیراب کر دیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اتنا ناتوان تھا، میں اتنا ضعیف ہو چکا تھا پیاس کی وجہ سے کہ مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ ہائے، میرے مولا حسین نے اپنے دستے مبارک سے مجھے سیراب کیا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے آپ کا راستہ روکنے کے لیے۔ امام حسین نے فرمایا کہ ارے تم ہی لوگوں نے تو ہمیں دعوت دے کے یہاں تک بلایا تھا۔ ایک مرتبہ زمانے نماز آیا، نماز کا وقت آیا، امام حسین نے کہا کہ اے حر تم اپنی نماز پڑھو، ہم اپنی نماز پڑھیں گے۔ حر نے کہا کہ آقا نہیں، آپ نماز پڑھائیے، ہم اقتدا کریں گے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کا قاصد آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حر، حسین کو ایک بیاب و گیا بیابان صحرا کے اندر روک لے۔ اب جو حسین آگے بڑھنے لگے، ایک مرتبہ حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا۔ اب جیسے ہی یہ جسارت کی نا، حسین کے تیور بدلے۔ حسین نے کہا کہ اے حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ اور حسین جانتے ہیں نا، حسین نے توہین کی غرض سے حر کو یہ جملہ نہیں کہا تھا، بلکہ چاہتے تھے کہ حر کے سامنے ماں کا ذکر کیا جائے تاکہ حر کو حسین کی ماں کی عظمت یاد آئے۔ اور وہی ہوا، حر نے آواز دی کہ اے آقا، اگر عرب میں آپ کے علاوہ کسی نے میری ماں کا ذکر کیا ہوتا تو میں پلٹ کر اس کی ماں کا ذکر کرتا، مگر کیا کروں کہ آپ کی ماں سیدہ ہے جن کا ذکر میں سوائے خیر کے نہیں کر سکتا۔ بس عزیزوں، میں نے مختصر کر دیا۔ قافلہ آگے بڑھا، ایک مقام پر پہنچے، پوچھا کہ اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ اس زمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ کسی نے کہا کہ اسے طف کہا جاتا ہے، کسی نے کہا کہ اسے نینوا کہا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کیا اس زمین کا کوئی اور بھی نام موجود ہے؟ کہا کہ اے آقا، ایسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ آواز دی اعوذ بک من کرب و بلا، ارے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، ارے یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے خون کی ندیاں بہائی جائیں گی۔ ایک مرتبہ زینب نے گھبرا کر آواز دی ہے بھیا، جب سے اس زمین پر آئی ہوں بڑی اضطراب کی حالت میں ہوں۔ حسین نے کہا کہ اے بہنا، جب صدیق سے بابا علی پلٹ رہے تھے نا تو اس کربلا کے مقام سے گزرے، بھائی حسن کی آغوش میں بابا کا سر تھا، آنکھ لگی، جب آنکھ کھلی تو آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں نے اپنے حسین کو دیکھا کہ جو خون کے اندر غرق ہے، اے میرے بیٹا حسین کربلا کے اندر صبر کرنا، آئے آخر
ابھی فقرہ مجلس تمام، شب عاشور آ گئی، حور کی عجیب کیفیت ہے شب عاشور کے اندر، بڑے اضطراب کا شکار ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اے حور، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ عرب میں سب سے زیادہ، کوفے میں سب سے زیادہ شجاع انسان کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن حور کہتا ہے کہ کیا نہیں دیکھ رہے بچوں کی الدوش ہائے پیاس کی آوازیں آ رہی ہیں، اور میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں محسوس کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ فوج اشقیاء سے دور ہٹے، بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا، ایک غلام کی طرح آئے آقا حسین کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ اے مولا، کیا مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ آقا حسین نے آواز دی ہے اور میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ اے آقا ایک اور درخواست ہے، خیمہ گاہ میں جا کر خیمہ گاہ کے در پر مستورات اہل بیت سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ آئے غلاموں کی طرح زمین پر بیٹھے، کہا کہ اہل بیت نبوت مجھے معاف کر دیں، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ قیامت میں دادی زہرا سے میرا شکوہ نہ کیجئے گا۔ آواز بلند ہوئی، واہ محمد واہ غربتا، اور میدان جنگ کی طرف چلے۔ جانتے ہیں نا اور نے جب اجازت طلب کی ہے تو آقا حسین نے توقف نہیں کیا ہے، فوراً سے حور کو اجازت دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حور کے لیے حسین جانتے ہیں کہ حور میرا مہمان ہے، لیکن بڑا شرمندہ ہے، بڑا شرمسار ہے۔ حسین نہیں چاہتے کہ حور پر مزید شرمندہ ہو۔ ایک مرتبہ حور میدان کی طرف چلا، دوبارہ واپس آیا، کہا کہ اے میرے بیٹا علی، ہر حور کے بیٹے کا نام علی ہے، پہلے تم جنگ کے لیے جاؤ۔ اب حور کا بیٹا تھا، بڑا شجاع تھا، خوب جنگ کی۔ ایک مرتبہ زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرا، کہا کہ بابا میری مدد کو آئیے۔ جانتے ہیں اب جب حور اپنے بچے کی لاش پر پہنچا تو مولا حسین پہلے سے تشریف فرما تھے۔ آئے کچھ پہر گزریں گے، وہ وقت بھی آئے گا کہ علی اکبر کا جنازہ ہوگا، حسین کو کچھ دکھائی نہ دے گا، آواز دیں گے اے بنی ہاشم کے بچوں مجھ حسین کی مدد کرو، میں اپنے کڑیل جوان کا لاشا خیموں تک لے جا سکوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔